علم پہ جا رہا تھا ایک شخص، رستے میں اللہ نے نہیں، محمد رسول اللہ نے نہیں، علی نے نہیں، جہاد معصومی نے نہیں، سلمان ابو ذر قمبر نے نہیں، ایک فقیر نے روک لیا، پاجی کتنے جا رہے ہیں؟ کہنے میں علم تجارت تے جا رہا ہوں۔ اچھا اے کون ہے؟ کہنے اے شہنشاہ وفا ہے۔ کہنے یہ وفا کا دربار ہے؟ کہنے ہاں۔ اچھا تو بے وفا تے نہیں؟ کہنے کی مطلب ہے تھوڑا؟ کہنے وہ کون ہے تھوڑے پیچھے جو اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی ہے؟ کہتی میری بیوی ہے، تیری وجہ سے روئی؟ ہاں۔ اور تو وفا کے دربار میں آ رہا ہے؟ تیری اماں راضی؟ نہیں، پہلے اپنی ماں کو راضی کر، یہ حسین کی ماں ہے۔ اپنی ماں راضی نہیں ہو رہی اور حسین کی ماں کو راضی کرنے چلا۔ بیوی سے وفا ہو نہیں رہی، کام سے وفا ہو نہیں رہی، اپنے ملک سے وفا ہو نہیں رہی، اپنے محلے سے وفا ہو نہیں رہی، اپنے باپ سے وفا نہیں ہو رہی، بہن بھائیوں سے وفا نہیں ہو رہی، علم پہ حاضری دے رہا ہے، شہنشاہ وفا کے دربار میں جا رہا ہے۔ اس دربار میں آنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ شرمندگی ہو جائے کہ ہمارے دامن میں کوئی ایک سرٹیفکیٹ تو ہو جو ماں کہہ دے پیچھے سے اے غازی، ہاں یہ میرا بیٹا وفادار ہے، غازی یہ حسینی ہے، اس نے کبھی مجھ سے بلند آواز سے بات نہیں کی۔ یہ بات ایک جگہ ایک واقعہ دیکھ رہا ہوں میں کہ مجلس ختم ہوئی، مولوی صاحب نے بڑی زوردار مجلس پڑھ دی، خیبر خندق سب پڑھ دیا جناب، بڑی سبحان اللہ واہ۔ مجلس ختم ہوئی، بوڑھا باپ جس کے چشمہ لگ چکا ہے اپنی چپل ڈھونڈ رہا تھا، پیچھے سے دھکا لگا قریب کے، گرا، چشمہ یہاں گڑ گیا، خون بہنے لگا۔ سگا بیٹا دوستوں میں باتیں کر رہا ہنس رہا تھا، کیا تیرا فرض نہیں کہ تو اس کی جوتیاں ڈھونڈ کے دے دیتا؟ مجلس حسین کا آخر میں مقصد یہ ہو کہ یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں نا بیٹا، تمہارے باپ نے تم کو چلنا نہیں آتا تھا، تم کو چلنا سکھایا تھا۔ جب تم بولنا نہیں جانتے تھے تو انہوں نے تم کو بولنا سکھایا تھا، تم ان کو ناپاک بھی کر دیتے تھے تو وہ ہنستے رہتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کیا کرتے؟ آج جب ان کو چلنا نہیں آتا تو چلنا کیوں نہیں سکھاتا؟ آج جب وہ لڑکھڑا کے چل رہے ہیں کہ تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو جا کر کے پیار کرو؟ اور اگر وہ تم سے کہتے ہیں کہ آج تم نے اسکول جانا ہے، برابر اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، بری جگہ پہ نہ بیٹھو، پھر مجلس میں آنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں کہ نہ آیا کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں پھر جاؤ مجلس میں، ماں باپ راضی نہیں، مجلس میں حسین نہیں ملے گا۔ بڑی باتیں کرتے ہیں، یوں کرو علی مل جائے گا، یوں کرو علی مل جائے گا۔ میں عجیب بات کرتا ہوں، تیرے محلے میں ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ ملے تو علی نہیں ملتا؟ کہنے کون؟ میں نے تیری اماں اماں نہ ملے تو علی نہیں ملتا۔ اگر ہے کوئی اعتراض کرے میرے اوپر، کہے کہ یہ بات غلط ہے میری، ماں دوسروں کے لیے تو بری ہو سکتی ہے، اپنے بچے کے لیے کبھی بری نہیں۔ کربلا میں دو پیغام تھے حضرت امام حسین کے۔ There were two messages from کربلا۔ کیا؟ اب ندیم سرور کی بات سنیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لہو میں ڈوبا ہوا حسین کہہ رہا ہے، پھر پلٹا بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا فیملی، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ رسول اللہ خلیفۃ اللہ عباس، پھر پلٹا عباس جیسا ہو، بھائی تو بھائی اس طرح کا ہو، ماں اس طرح کی ہو، فیملی 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 بتائیے۔ اب فیملی میں کمپلیٹ ہو گئی، اب فیملی میں کوئی کنیز ہو اس کو ماں کا درجہ کس طرح دیتے ہیں؟ بات تو فیملی پہ آ رہی، اب پھر فیملی، اب فیملی کا کوئی دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا دوستی بھی بتا رہی۔ اب فیملی کا کوئی دشمن اگر چل کے تیرے گھر پہ آئے اور تو حالت پیاس میں ہو، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو حسین نے فیملی بتائی نا کہ راج گر دے رہا ہوں آپ کو، ایک راز دے کے جا رہا ہوں، یہ تعویذ کرا دیا وہ جاوید کرا دیا، نہیں، صابر بنو، معاف کرنے والوں بنو، اپنی فیملی سے پیار کرو، لو کرو، خدا تعالیٰ تمہارے تعویذوں کو ہٹا دے گا۔ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے اعزا تمہارے لیے دعا کریں گے نا تو پھر یہ بھی راضی ہو جائیں گے تم سے۔ آپ سب کے لیے ایک دعا کرنا چاہ رہا ہوں، ہر بیٹی کے لیے، ہر ماں کے لیے، تمام بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور جو بھی کلام اب میں پڑھوں گا وہ سب بشارتی کلام ہے، میں وہ کچھ پڑھتا ہی نہیں کہ جو مجھے ڈائریکٹ غازی الفضل عباس سرکار اور کربلا والوں سے نہ ملے۔ میرا عقیدہ ہے
اے میرے ہے میرا سارا ہنر تیرا ہے، جو تو دیتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا قبلہ مجھ سے کہنے لگے کہ ندیم سرور صاحب اگر آپ یہ عزت آپ کی اس وجہ سے کہ آپ یہ ذکر کرتے ہیں، اگر آپ یہ نہ کر رہے ہوتے تو کہیں کلرک ہوتے۔ میں نے کہا نہیں، اگر میں ذاکر نہ ہوتا تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی ماتمی ہیں، جتنے بھی ذاکر ہیں، ان کی تو مٹی کربلا کی مٹی سے ملتی ہے قبلہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کر رہا ہوتا کلرک بن چکا ہوتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دعا لیا کرو، دعا بڑی ضروری ہے۔ ایک دعا جو میری والدہ، میری نانی، میری دادی ہمیشہ اپنی نمازوں میں پڑھتی تھے، اور مجھے پتا تھا کیونکہ ابھی میں نے جب نماز پڑھا تو مجھے پتا ہے کہ کعبہ اس طرف ہے، تو لہٰذا کربلا اس طرف ہوگا، اپنا تصور رکھیے گا۔ حضرت غازی الفضل عباس سرکار کا علم سامنے ہے، ان کا ایک معجزہ اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ جو جس کو مانگنا ہو اپنی جھولی کو ضرور پھیلائے، جھولی اگر نہیں پھیلی ہوگی تو ڈالنے والا ڈالے گا۔ تیار رہنا، میں بڑی مخصوص اور جلالی دعا اس وقت پڑھ رہا ہوں حضرت عباس کے حضور آپ سب کے لیے آج کی شب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علم۔ ہاتھ بلند کریں درگ دعا کے لیے، میں خاص دعا پڑھ رہا ہوں، ہاتھ بلند کر کے۔ درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ علمدار، درگاہ۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، میں بڑی جلالی دعا پڑھ رہا ہوں، اب جس نے مانگ لیا سوڑا سوڑا علمدار درگاہ۔ جو دیکھ رہا ہے میرے غازی کو سوڑا پڑھا، اور جس کو غازی دیکھ رہا ہے علمدار، درگاہ، درگاہ علمدار۔ یا باب ہوائج میری تعبیر بڑھا دے، یا باب ہوائج میری تعبیر بڑھا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، عباس کٹے تقدیر بنا دے، یا باب ہوائج میری تعبیر بڑھا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے۔ زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے، پرچم کا پھریرا یہ، پرچم کا پھریرا یہ لہرا کے بتاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے۔ ماشاء اللہ، مل کے بولو بچوں، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے۔ درگاہ ابوالفضل عباس کے سائے میں تفریق نہیں کوئی، اپنے میں پرائے میں جو بھی یہاں آتا ہے، جو بھی یہاں آتا ہے خالی نہیں جاتا